السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام پرگتی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں کالج میں۔ میں بچپن میں سنا تھا کہ آپ کے اس میں کلرز، ہولی کلرز یا پاؤڈرڈ کلرز ایسا کو یوز کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی ایسے کیوں ہے؟ میں نے سوال پوچھا ہے کہ بچپن میں انہیں سنا ہے کہ اسلام میں کلرڈ پاؤڈر، ہولی پاؤڈر یوز کرنا حرام ہے۔ ایسی کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں ہے یا حدیث نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ رنگ کے پاؤڈر استعمال کرنا فی نفسی حرام ہے۔ لیکن یہ لکھا ہے کہ دوسرے مذاہب میں جو چیز ہے، جو فیسٹیولز ہے، اس کے بنیاد پہ آپ اس کا نقل کریں گے تو وہ غلط ہے۔ تو رنگ برنگی پاؤڈر فی نفسی استعمال کرنا، مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کو زخم لگتا ہے تو میں لال دوا لگاتا ہوں، لال پاؤڈر، تو لال پاؤڈر استعمال کرنا، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، تو رنگ برنگی پاؤڈر کرنا حرام نہیں۔ لیکن اگر آپ ہولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ ایک فیسٹیول ہے، یہ ایک فیسٹیول ہے جو غیر مسلمان مناتے ہیں، تو وہ فیسٹیول کو منانا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، ایسا فیسٹیول وہ غلط ہے۔ لیکن پاؤڈر استعمال کرنا پر سے فی نفسی غلط نہیں ہے۔ اور وہ فیسٹیول کے پیچھے آپ دیکھیں گے کیا وجہ وہ فیسٹیول کر رہے ہیں۔ جب آپ وجہ دیکھتے ہیں فیسٹیول کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ تو آپ وجہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی فیسٹیول وہ غیر مسلمان کیوں بنا رہا ہے، اکثر آپ جب تحقیق کریں گے یہ وجہ قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی فیسٹیول ہو، چاہے وہ کرسمس ہو، چاہے وہ گنپتی ہو، تو یہ فیسٹیول کے آپ پیچھے جائیں گے، اس کی ہسٹری جانیں گے تو اکثر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسی لیے اسے منانا غلط ہے۔ ہوپ دان سے کوشچن۔ میرا نام پرگتی ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں سائیکالوجی میں انٹرسٹ رکھتی ہوں، تو میں نے سائیکالوجی میں کچھ ایسے ہی بلاگز وغیرہ پڑھا تھا کہ ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں ہم لوگ میں بچپن سے اسکلز ہوتے ہیں ڈانس کے لیے، میوزک کے لیے یا وائس ماڈیولیشن ایسے کچھ۔ تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی مسلم ہے تو اس میں کریئر کیوں نہیں کر سکتے؟ ڈانس اینڈ میوزک الاؤڈ کیوں نہیں ہے؟ بہن کا سوال ہے، کیا وہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ انسان میں کچھ ایسے جینز جو سکلز پیدا ہوتے ہیں ڈانسنگ کے یا ماڈلنگ کے، تو اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے؟ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں دیر از جینیٹکس، جینز ہے، لیکن یہ کہنا کہ سکلز ایک، اگر آپ کے اللہ نے کچھ آپ کو ہنر دیا ہے آپ کے جینز میں، اس ہنر کا صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتے، غلط بھی۔ وہ ہنر کی کئی چیزیں ہو سکتے، اس سے آپ ایتھلیٹ بن سکتے، اس سے آپ اچھے کام کر سکتے، اس سے آپ ڈانسنگ بھی کر سکتے۔ تو یہ ضروری نہیں کوئی اسکل آپ کے پاس ہے تو اس اسکل کا غلط استعمال کرے۔ کوئی بولا کہ مجھے بھائی اچھی میرے ہاتھ کی صفائی، ہاتھ میں اچھے سے گھما سکتا ہوں تو میں چوری کروں گا۔ وہ ہاتھ کی صفائی سے آپ اچھے کام بھی کر سکتے نا، ہاتھ کی صفائی سے سرجری کر سکتے، انسان کی جان بچا سکتے، ڈاکٹر بن سکتے، اسی ہاتھ کی صفائی سے چوری بھی کر سکتے۔ تو ہاتھ کی صفائی کا ہنر ہے اگر آپ کے پاس، اس کا اچھا استعمال کرو۔ جو آپ کا مین سوال تھا کہ اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے، اسلام میں وہ چیز جو آپ کو قرآن اور حدیث سے دور لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اسلام میں مانتے ہیں ہم ہمارے خواتین، ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نمائش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ، جب ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے in the name of women's liberalization, the Western society in the name of women's liberalization, actually they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies with a hidden behind the colorful screen of art and culture. ویسٹرن سوسائٹی کہتی ہے کہ ہم خواتین کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، وہ اصولاً کیا کر رہے؟ میڈیا کے ذریعے ان دا نیم آف آرٹ اینڈ کلچر، آرٹ اور کلچر کے نام پہ
وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ماڈلنگ کیوں کرتے ایڈ کے لیے؟ ایک بہت فیمس ایڈ ہے، جو ایڈ ہے BMW کا. آپ نے سنا ہوگا BMW کے بارے میں. جو گاڑی ہے جو نوجوان اسے پسند کرتے ہیں وہ مرسڈیز کے لیول کی ہے. مرسڈیز کا سٹیٹس ہے، BMW کا بھی ایکول سٹیٹس ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے وہ فاسٹ گاڑی ہے، اس کا پک اپ بہت فاسٹ ہے. اس کے اندر ایک ایڈ میں ایک مشہور ایڈ کے بارے میں مجھے ایک شخص نے کہا کہ BMW کی مشہور ایڈ ہے جس کے آگے ایک لڑکی کھڑی ہے بکنی کے ساتھ، اور وہ ایڈ کے آگے لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ ہو دا گرل آف دا کار. ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب اس کو گھماؤ. کس کو؟ لڑکی کو کیا گاڑی کو؟ تو اس ایڈ کے ذریعے یہ ایڈ ہماری خواتین، ہماری والدہ، ہماری بہن، ہماری بیویوں کو بیچ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں، گاڑیاں اکثر آدمی چلاتے، خواتین تھوڑی. پھر بھی آدمی کو متاثر کرنے کے لیے یہ ماڈلنگ کے ذریعے، یہ ڈانسنگ کے ذریعے خواتین کی نمائش ہو رہی ہے. تو یہ ویسٹرن کلچر ان دا نیم آف وومنز لبرائزیشن وہ کیا کر رہے؟ وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. اسی لیے اسلام میں، جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں، ہم خواتین کی عزت کرتے اور حجاب میں مانتے ہیں. اسی لیے ہم ہماری خواتین کی نمائش نہیں کرتے. اسی لیے خواتین کا سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے. اسی لیے یہ ڈانسنگ اور ماڈلنگ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اسی لیے اسلام میں خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. ذاکر بھائی سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے دل میں بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ہندو دھرم کے حساب سے ہے. ہمارے ہندو دھرم میں اور آپ کے حساب سے، معاف کرنا میں نے آپ کے حساب سے بولا، ایکچولی ہمارے حساب سے ہی بولنا چاہیے. لیکن مجھے ایک پنڈت نے کنفیوز کر دیا ہے ذاکر صاحب. انہوں نے مجھے بتایا کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا چاہیے. دوسرا، کوئی بھی کام سیدھے پیر یا سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے. تو ان مسلمانوں سے جا کے پوچھو کہ دل تو اللہ تعالیٰ نے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیا ہے، تو لیفٹ ہینڈ سائڈ کا ہاتھ نزدیک ہے ہارٹ سے، تو کیوں نہ کام لیفٹ سے کیا جائے، رائٹ سے کیوں نہیں؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. سوال کے پہلے آپ نے یہ کہا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی سر. بعد میں انشاءاللہ آپ کا سوال کا جواب ملے گا تو قبول کرنا، ورنہ مت کرنا. بھائی نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مسلمان جب کوئی بھی کام شروع کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے. بالکل صحیح. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ان دا نیم آف اللہ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل، اللہ کے نام سے جو مہربان ہیں. اور ہم کچھ بھی کام کرتے تو سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں. تو سوال ہے کہ دل جب بائیں ہاتھ سے ہے تو آپ شروع بائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کرتے؟ بہت اچھا سوال. پہلا یہ کہنا چاہتا ہوں سب کام ہم سیدھے ہاتھ سے نہیں شروع کرتے، اچھے کام سیدھے ہاتھ سے. اچھے کام جو کام، مثال کے طور پہ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے تو سیدھے پیر سے داخل ہوتے، مسجد کے باہر آتے لیفٹ لیگ سے. ہم کھانا کھاتے رائٹ ہینڈ سے، جب حاجت کے لیے جاتے تو لیفٹ ہینڈ سے صاف کرتے. دونوں کو ملائیں گے تو پرابلم ہو جائیں گا. آپ کا جو سوال تھا کہ لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے تو رائٹ سے کیوں کرتے؟ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں. میں جب میڈیکل کالج میں تھا مجھے سکھایا گیا تھا یہ دماغ جو ہے، یہ دماغ کے دو حصے ہیں، لیفٹ ہیمسفیئر اور رائٹ ہیمسفیئر، لیفٹ اینڈ رائٹ. آپ کا رائٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے لیفٹ سائڈ آف دا باڈی کو، اور لیفٹ ہیمسفیئر کنٹرول کرتا ہے رائٹ سائڈ آف دا باڈی. تو آپ کا دل لیفٹ کے اوپر ہے، اور اکثر انسانوں کا لیفٹ سائڈ آف دا برین از ڈومیننٹ. جس طریقے سے لیفٹ سائڈ پہ دل ہے، لیفٹ برین اور ڈومیننٹ ہے. لیکن سائنس کہتی ہے
کہ opposite side is controlled. Left side of the brain controls the right side of the body. کیونکہ left dominant ہے, جس side پہ دل ہے اسی لیے right side more powerful ہے. تو سائنٹیفکلی آپ صحیح ہے, دل لیفٹ پہ, دماغ ڈومیننٹ لیفٹ پہ, لیکن لیفٹ سائڈ آف دا برین کنٹرول دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی. آپ بالکل صحیح کرتے. لیکن ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب آپ کوئی شرٹ پہنتے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے رائٹ سائڈ, نکالتے ہیں تو لیفٹ سائڈ. کیوں؟ کیونکہ اکثر جب انسان بیکاز لیفٹ سائڈ از ڈومیننٹ وہ صرف لیفٹ سائڈ کو استعمال کرتا ہے, رائٹ سائڈ کم استعمال ہوتا ہے. تو ہمارے رسول نے کہا ہے کہ کچھ کام رائٹ سے کرو, کچھ کام لیفٹ سے. جب میں نکالوں گا میرا شرٹ تو لیفٹ پہلے نکالوں گا, تو جان بوجھ کے دیٹ اسٹیمولیٹس دا رائٹ سائڈ آف مائی برین, so that keeps the brain healthy. تو اچھے کام جب آپ کریں گے تو سیدھے ہاتھ سے کرو, سیدھے پیر سے کرو. لائک میں چپل پہنوں گا تو سیدھا پیر پہلے ڈالوں گا, چپل نکالوں گا تو لیفٹ لیگ سے پہلے نکالوں گا. تو اس طریقے سے آئی ایم اسٹیمولیٹنگ بوتھ سائڈ آف مائی برین, آئی بیکم مور ہیلدی, آئی بیکم مور انٹیلیجنٹ. اور لیفٹ سائڈ کا ہارٹ ہے, لیفٹ سائڈ کا برین, رائٹ از مور ڈومیننٹ. ہوپ دا آنسرز دا کوشچن. کیا آپ کے سوال کا جواب ملا بھائی صاحب آپ کو؟ جی سر. ابھی اسلام قبول کرنا چاہتے؟ بے شک سر. اپنے دل سے؟ جی سر. اور آپ کے دماغ سے بھی؟ بے شک سر. دونوں سے؟ یس سر. کوئی آپ پہ زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ بالکل نہیں سر. کوئی مالی دباؤ؟ جی نہیں سر. کوئی فزیکل پریشر؟ بالکل نہیں. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ یس سر. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ یس سر. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ دل سے سر. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی سر. میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. آپ مسلمان ہو چکے ہیں. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئے ہوگی. دیکھو اسلام ایک مذہب ہے, آزاد مذہب ہے. اسلام کے کچھ اپنے قاعدے اور اصول ہے, اسلام کے اپنے طور طریقے ہیں. اگر آپ ایک عبادت کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس میں اسلام والا طریقہ نہیں, اس میں آپ کے پیغمبر کا طریقہ نہیں, تو آپ کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اگر آپ حج ادا کرتے ہیں اور یہ حج آپ اپنے پیغمبر کے طریقے پر نہیں ادا کرتے تو یہ حج آپ کا قابل قبول نہیں. اسلام نام ہے ایک ایسے مذہب جس کے ہر حکم کو ماننا آپ پر فرض ہے. اگر آپ کسی حکم کی تابعداری نہیں کرتے تو یا تو آپ شدید نقصان اٹھائیں گے یا آپ اسلام سے نکل جائیں گے. مثال کے طور پر روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, نماز فرض ہے. قرآن میں بار بار تاکیدات آئی ہے, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دیتے رہو. تو اگر آپ نماز سے انکار کریں گے کہ نماز اسلام میں فرض نہیں ہے تو خدا نخواستہ آپ اسلام سے نکل جائیں گے, یا آپ زکوٰۃ سے انکار کریں گے تو بھی آپ نکل جائیں گے. آپ نے خود خلفائے راشدین کے بارے میں سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو اس وقت ایک ٹولہ کھڑا ہوا اور انہوں نے زکوٰۃ کو ماننے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ حکم رسول اللہ کی زندگی تک محدود تھا, لہٰذا رسول اللہ جب چلے گئے تو لہٰذا اب زکوٰۃ دینے کی کوئی وجہ نہیں رہی. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا. یہ بات یاد رکھو. تو آپ ذرا خود سوچیں کہ جس وقت رسول اللہ کا انتقال ہوا اسی کے فوراً بعد ہی جو ہے نا یہ چیزیں عام ہوئی اور یہ سے اعتراضات جو ہے نا وہ سامنے آئے. تو آپ خود یہ سوچیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. جب جیسے وقت اور دن رسول اللہ کے زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے تو اسی حساب سے ہی فتنے سامنے آتے ہیں. اب اسلام نے آپ کو صاف طور پر کہہ دیا کہ کسی بھی دوسرے مذہب کی اطاعت نہ کرو اور نہ ہی ان کے ساتھ مشابہت رکھو. مثال کے طور پر یہودی اور عیسائی وہ داڑھی کو مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کاٹتے ہیں, اور مسلمانوں کو اللہ رسول اللہ نے حکم دیا کہ آپ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو.
اور ہم مسلمان آج کل بہت فخر سے جو ہے نا داڑھی کو منڈواتے ہیں اور مونچھوں کو بڑا کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں. تو یہ ہماری امت مسلمہ کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. اور جواب میں وہ لوگ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دین صرف داڑھی میں نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، لیکن جو دین آپ فالو کر رہے ہیں اس میں بھی آپ اپنے نبی کا طریقہ کیوں نہیں اپناتے؟ کیوں آپ غیر کے طریقے پہ چل رہے ہو؟ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ اے مسلمانوں آپ یہود اور نصارہ کو فالو مت کرو، آپ یہود اور نصارہ کو فالو مت کرو. اب ہولی کھیلنا یہ ہندوؤں کا رسم ہے، ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں. تو اگر آپ ان سے مشابہت کرتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے اوپر رنگ پھینکتے ہیں تو یہ آپ ان سے مشابہت کرتے ہیں، لہذا یہ حرام ہے. اور ویسے اگر آپ رنگ استعمال کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کھانے میں آپ رنگ استعمال کرتے ہیں، بریانی میں استعمال کرتے ہیں، کسی کپڑے کو رنگ دیتے ہیں، تو ایسا کوئی وجہ جو ہے نا وہ نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.